سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام جہانوں سے بہتر، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں 3 صفات ہوں اللہ تعالیٰ اس کے لیے موت کے لمحات آسان فرما دیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے. پہلی بات کمزوروں کے ساتھ نرمی، دوسری بات والدین کے ساتھ محبت و شفقت، تیسری بات اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک. آئیے ناظرین کرام مل کر چلتے ہیں، خاص طور پہ دنیا میں جہاں جہاں میری مائیں بہنیں بیٹیاں مجھے اس وقت دیکھ رہی ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ آج بارگاہ بہت عظیم ہے جس میں انشاءاللہ مل کے حاضری دیں گے. سب مل کے چلتے ہیں ناظرین اس پاک مطہر منور مقدس و مکرم بارگاہ میں جو دنیا بھر کے مومنوں کی ماؤں کی بھی مائیں ہیں، بلکہ محشر تک آنے والے ایک ایک مومن کی ماں کی بھی ماں ہیں، جن کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد کی صورت قبولیت کا اعلیٰ ترین شرف عطا کیا، جن کو یہ عظیم شرف نصیب ہوا کہ زوجیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا مقدر بنی، جن کو یہ عظیم سعادت نصیب ہوئی کہ ان کا مسکن کوئی اور جگہ نہیں بلکہ حجرہ خیر الورا بنا ناظرین، جن کو یہ عظمت و بلندی نصیب ہوئی کہ کائنات کے تاجدار جن کی خدمت قدسی کرتے ہیں ناظرین اور قدسی خدمت کرنے کو ترستے ہیں، آپ سلام اللہ علیہ کو ان کی خدمت نصیب ہوئی، جن کو یہ اعزاز نصیب ہوا کہ اسلام کی راہ میں آپ سلام اللہ علیہ نے جتنی تکالیف اٹھائیں، جتنی صحبتیں برداشت کیں، اس کا ثمرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے والے اکرام کی صورت میں آپ کو نصیب ہوا. ہماری ماں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ وہ پاک ہستی ہیں، وہ محترم ہستی ہیں، وہ مکرم ہستی ہیں، جن کے سر اقدس پر السابقون الاولون کا انتہائی بیش قیمت تاج بھی سجائے ناظرین. یہ وہ ماں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہونے کا جذبہ اپنے ایمان کی بنیاد بنائی ہوئی تھیں. آپ سلام اللہ علیہ انتہائی نڈر اور انتہائی بہادر خاتون تھیں، عبادت و ریاضت جن کا وصف تھا، زہد و تقوی جن کا اوڑھنا بچھونا تھا، علم حدیث و علم فقہ جن کا حوالہ تھا، وفا و قربانی جن کی فطرت سلیمہ تھی، اور فہم و فراست جن کا انتہائی مثالی تھا ناظرین. کہ بچپن سے ناز و نعمت میں پرورش پانے والی ہماری ماں، کیونکہ گھرانہ بہت سخی تھا، گھرانہ بہت فیاض تھا، بہت معزز ترین تھا ناظرین، تو انتہائی معزز و فیاض گھرانے سے آپ تعلق رکھتی تھیں، جن کی فیاضی کی مثال عرب کے اندر معاشرے میں دی جاتی تھی. مگر جب اسلام کے ابتدائی دور میں قربانیوں کی بات آئی تو انتہائی سخت ترین حالات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے نہ صرف حبشے کی طرف ہجرت کی بلکہ چشم فلک نے دل ہلا دینے والے وہ مناظر بھی دیکھے کہ جب آپ سلام اللہ علیہ حرم نبوی میں داخل ہونے سے پہلے جناب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے جگر گوشے سے جدا ہوئیں، پھر کن کن قیامتوں سے گزریں جس کو بیان کرنا ناظرین انسان کی علم اور اس کے فہم سے باہر ہے، اور کس طرح سے آپ اس کے بعد مدینے
پہنچی۔ ناظرین کرام، یہاں ہماری ماں کے فیضان پر ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے ایک ماں دنیا کی، جو ظاہر ہم سب ماؤں ہی کی اولادیں ہیں، کوئی اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے تو اس کو کیا فیض ملتا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانے، لیکن وہی بات ہے کہ ایک دعا جو ہے وہ فرش سے اٹھا کر عرش پہ پہنچا دیا کرتی ہے۔ اب ذرا سنیے جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ میرا وجدان کہتا ہے ناظرین، میرا عشق کہتا ہے۔ گو کہ آپ سلام اللہ علیہ ابھی جو ہے حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل نہیں ہوئی تھی، اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مگر انہوں نے ہجرت مدینہ کے سفر میں جس اکرام سے آپ سلام اللہ علیہ کو مدینہ پہنچایا، آپ کی خدمت کی، امت کی ہونے والی ہماری اس ماں کی خدمت و اکرام کا صدقہ تھا۔ یہ میرا وجدان کہتا ہے کہ اللہ نے ان کی نسلوں کو ایمان اور کعبے کی کلید برداری کے عظیم منصب کے اکرام سے ایسا نوازا ناظرین، ایسا نوازا کہ آج بھی وہ کلید برداری انہی کے خاندان کا شرف ہے۔ ہماری ماں کو علم حدیث کے علاوہ علم فقہ میں بھی خاص مقام حاصل، تابعین کا ایک بہت بڑا گروہ آپ سلام اللہ علیہ کے آستانے سے علم و فضل حاصل کرتا، بلکہ یوں کہیے کہ اس آستانے کا گدا تھا۔ اگر سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے فتویٰ جات کو جمع کیا جائے تو ایک ذخیرہ علم جمع ہو سکتا ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ کی رائے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ توقیر اور وہ مقام عطا کیا کہ آپ سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے عورت کو بھی مقام اور مرتبہ مل گیا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ سلام اللہ علیہ کی رائے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے بن گئی۔ علمی ثقافت اور کے علاوہ ناظرین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ خودداری، زہد و تقوی اور اخلاق و مروت کی اعلیٰ بلندیوں پر فائز تھی۔ بس یوں کہیے کہ ہماری ماں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار رہتی تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ایک ایسی ہستی ظاہر ہے ہماری ماں کہ ہم تو قربان ہو جائیں، ہماری آل اولاد ان پہ قربان ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ کا خاندانی تعارف اور پھر خاندان کی جو فیاضی ایک ضرب المثل بنی ہوئی تھی، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ السابقون الاولون کا جو ظاہر تاج آپ کے سر پہ سجا، اور پھر دین کی راہ میں جو آپ نے قربانیاں اختیار کی، اور ساتھ ساتھ جو ہجرت حبشہ کا جو ایک پورا منظر ہے بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب، میں اپنی گفتگو کا آغاز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ابو حمید سعدی کے حوالے سے بیان کی گئی اس حدیث مبارکہ کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ان کلمات کے ساتھ بھی موجود ہے، اللہم صلی علی محمد و ازواجہ۔ مبارک ماں کا نام زبان پر لانے سے پہلے، آپ کا تعارف بیان کرنے سے پہلے، اللہ رب العزت کے اس ارشاد کو ہمیں پوری طرح سے اپنے دلوں میں بٹھا لینا چاہیے کہ ہمارا رب فرماتا ہے کہ اے میرے نبی علیہ السلام کی پاکیزہ بیویو، لستن کاحد من النساء، دنیا کی کوئی عورت تم جیسی نہیں ہے۔ درست ہو گیا، بالکل ٹھیک۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ انا احللنا لک ازواجک، اے محبوب آپ کے حرم میں آنے والی آپ کا انتخاب نہیں، یہ مجھ رب کا انتخاب۔ سبحان اللہ، یہ میں نے آپ کے حرم میں داخل کی۔ سبحان اللہ۔
جی سیدنا حضرت ہند، آپ کا نام ام سلمہ تو کنیت ہے، آپ کا نام ہے ہند، ٹھیک ہے، اور آپ بیٹی ہیں سہیل کی، ٹھیک ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے ابی امیہ، اور ان کے نام کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے زاد الراکب، کیا بات ہے، اور یہ وہ پیارا نام ہے کہ عرب میں اس نام نے اس خاندان کو جو وقار بخشا، ٹھیک ہے، کہ جو بھی قافلہ رواں ہوتا اور اس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے والد ہوتے تو پھر پورے قافلے والے کو کسی کو کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا سارا اون پڑتا کرتے تھا، ان کا سارا خرچہ ان کی طرف بالکل آتا ٹھیک تھا۔ اور حضرت امیہ جو ہیں، ابی امیہ جو ہیں، وہ مغیرہ کے بیٹے ہیں، مغیرہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ مخزوم کے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کا تعارف ہمارے سامنے قبیلہ بنو مخزوم کے طور پر آتا ہے۔ درست ہو گیا، السابقون الاولون، ایمان لانا، آپ کا نکاح ہوا ابو سلمہ عبداللہ سے، اور وہ آپ کے چچا زاد بھی ہیں، وہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، واہ سبحان اللہ، اور ان کی والدہ حضرت برہ بن عبد المطلب اس حوالے سے حضور علیہ السلام کی پھوپھی بھی ہیں۔ سبحان اللہ، ان مقدس رشتوں کے ساتھ 11ویں نمبر پر حضرت ابو سلمہ کو اعزاز ملتا ہے مسلمان ہونے کا۔ اللہ اکبر، اللہ اب اکبر، اس نمبر پر جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے قرآن کی شہادت کیا ہے؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سبحان سبحان، السابقون الاول میں آنے والوں کے لیے تو اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا اللہ کے ہاں عظیم درجہ ہے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اس اعزاز کو کون پہنچے، کون اس کا اندازہ لگائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں ایمان لانے والوں کو، پھر یہ کہ یہ جن حالات میں اسلام لائے، تکالیف، مشرکین مکہ بھڑک اٹھے، اور ایک ایک یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسا ایک بے ضرر اور خدمت خلق سے سرشار انسان، ان کو معاف نہیں کیا گیا۔ اللہ اکبر، ان پر مشرکین مکہ کے مظالم اس حد تک بھی آئے، ایک ایسا موقع آیا کہ آپ کے چہرہ اقدس پر صرف آنکھ کی پتلی نظر آ رہی تھی، اتنا بھر گیا مار مار کر۔ اللہ اکبر، اور یہ ابتدائی دور ہے، بالکل ابتدائی دور ہے، اسی دور میں تو یہ ایمان لا رہے ہیں۔ جب ان کے مظالم کی انتہا ہوتی ہے، حد سے بڑھتے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو اس ظلم سے بچانے کے لیے اجازت دیتے ہیں کہ حبشہ کا نجاشی بادشاہ اہل ایمان کے لیے محبت کا درد رکھتا ہے، وہاں تشریف لے جائیں۔ تو پھر حضرت ابو سلمہ اپنی بیوی ام المومنین سیدہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ، ٹھیک ہے، بالکل اس وقت تک ظاہر حرم نبوی میں آپ تشریف نہیں لائی، بالکل اس طرح سے آپ کی ہجرت ہوتی، یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، جو بڑی اہم ترین بات ہے کہ ہجرت حبشہ ہو چکی ہے، اب ایک موقع آتا ہے کہ جہاں پر ہجرت مدینہ کا معاملہ ہے، ٹھیک، اور ہجرت مدینہ کا جو منظر ہے، میں جب بھی تاریخ میں پڑھتا ہوں، خاص طور پہ ظاہر ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانیاں، پھر اس کے بعد جو حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ، چونکہ اس وقت تک آپ حرم نبوی میں تشریف نہیں لائی تھی، لیکن وہ دلسوز داستان اسی انداز سے ذرا بیان فرمائیں کہ واقعہ ہوا کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم۔ جنید بھائی، آج جو موضوع مبارکہ ہے اور جو آپ نے سوال کیا کہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہ، آپ کی ہجرت مدینہ منورہ کا واقعہ، تو میں اس آیت مبارکہ سے شروع کروں گا، بسم اللہ، کیونکہ وہ سب چیزیں ہمیں حضرت ام سلمہ کی ہجرت میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل ان کان آباؤکم، ان سے کہہ دیں اگر تمہارے باپ
و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم و عشیرتکم تمہارے گھر والیاں اور تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموہا اور وہ جو مال ہے، و تجارت تخشون کسادہا اور وہ جو تجارت ہے، و مساکن ترضونہا اور وہ جو گھر ہیں. یہ سب چیزیں اگر احب الیکم اگر تمہیں زیادہ پیاری ہیں، من اللہ و رسولہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول، اللہ، و جہاد فی سبیلہ اللہ، اور اس کے راستے میں چلنے سے، اللہ، اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہیں، فتربصوا تو پھر انتظار کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ قوم فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا. جب ہجرت مبارکہ کا حضور نے حکم دے دیا تو اب حضرت ام سلمہ اور حضرت ابو سلمہ انہوں نے تیاری کر لی کہ ہم مدینہ منورہ حضور کے حکم مبارک کے تحت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کریں گے. اور تو ایک سواری تھی اونٹ، اس کو لیا، سامان مختصر اس سے لادا، اور حضرت ابو سلمہ نے مہار پکڑی، اوپر حضرت ام سلمہ اور سلمہ تھے. جب ان کے خاندان کو آپ کے جو حضرت ام سلمہ کے خاندان بنو مغیرہ ان کو معلوم ہوا تو وہ آئے اور انہوں نے حضرت ابو سلمہ سے کہا کہ تم اس جنگل اور بیابان میں ایک عورت اور بچے کو لے کے جا رہے ہو، ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، اگر تم جاتے ہو تو جاؤ. چونکہ نیت مبارکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تھی تو حضرت ابو سلمہ تو چل پڑے، وہ تو نہیں رکے. حضرت ام سلمہ کو اور اس بچے کو روک لیا، جو ان کا سسرال تھا بنو اسد، وہ لوگ آ گئے. انہوں نے کہا کہ تم اگر اپنی بچی کو روکتے ہو تو روکو، ہمارا بچہ جو بیٹا ہے، جو پوتا ہے یہ سلمہ، اس کو ہمیں دے دو. اب حضرت ام سلمہ کی آپ کیفیت دیکھیں، خاوند مدینہ منورہ کی طرف ہے اور بچہ جو ہے وہ ان سسرالیوں نے وہ کھینچ لیا. تو آپ خود اس کو جن کلمات مبارکہ سے بیان کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں فَفُرِّقَ بَيْنِي مجھے تفریق کر دی گئی، مجھ میں ہجر دے دیا گیا مجھے، وَبَيْنَ ابنی میرے اور میرے بیٹے کے درمیان، وَبَيْنَ زَوْجِي اور میرے گھر والے کے درمیان. اور پھر آپ کی یہ کیفیت تھی کہ اسی جگہ پر جو ابتا ہے وہاں پر آپ صبح آتی اور بیٹھ کے روتی رہتی اور پھر شام کو گھر چلی جاتی. اور اس طرح دن گزرتے گئے کہ پھر آپ کے ایک عزیز چچا زاد وہاں سے گزرے، انہوں نے جو یہ کیفیت دیکھی آپ کے رونے کی اور درد کی اور ہجر کی، اللہ کیا کروں بس میں میرے تقدیر نہیں. تو پھر انہوں نے جا کر ان کے جو خاندان والے ہیں ان کو جا کے کہا کہ فرقتم بینہا وبین زوجہا وبین ولدہا کہ تم نے اس کو جدائی ڈال دی اس کے اور اس کے بچوں اور اس کے گھر والے کے درمیان، کیوں اس پر اتنا ظلم کر رہے ہو. تو ان کے جو میکے والے تھے انہوں نے تو اجازت دے دی کہ اچھا یہ چلی جائیں، سواری ہم دے دیتے ہیں، لیکن کوئی ساتھ ان کے جائے گا نہیں. تو پھر سسرالیوں نے بھی بچہ انہوں نے بھی دے دیا. ڈاکٹر صاحب ایک کمال بات دیکھیں، آپ بات آپ آگے بڑھائیے، ساتھ ساتھ یہ ضمن ایک سوال ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی قربانی کہ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا اور چل دیا اللہ کے راستے میں، ہجرت مدینہ ہو رہی ہے. اور یہی کیفیت جو ہے پھر حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جو ہے نڈر ہو کے، مطلب تاریخ کی بہادر ترین خاتون آپ چل پڑی اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں. جی. اور خود فرماتی تھیں کہ جو مصیبتیں مجھ پر آئی ہیں ایسی مصیبتیں کسی پر نہیں آئیں. بالکل ٹھیک ہے. پھر وہاں سے جب آپ سواری پر اپنے بچے کو لے کر آپ چلتی ہیں، آپ کو نہ راستے کا معلوم تھا نہ راستے کی مشکلات کا معلوم تھا. جب تنعیم پر پہنچتی ہیں تو طلحہ، عثمان بن طلحہ جو کلید برادر جس کا آپ نے انٹرو میں آپ نے بہت خوبصورت انداز میں کہ اب تک کی چابی ان کے ہاتھ میں ہے، یہ اس برکت سے ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ تو آپ کہاں جا رہی ہو اے بنی امیہ، اے بیٹی امیہ کی کہاں جا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا
کہ ارید و زوجی بالمدینہ، میں مدینہ منورہ میں اپنے گھر والے کی طرف چل رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کوئی ہے بھی صحیح؟ تو آپ نے فرمایا ما معی احد، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے الا اللہ، مگر میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور یہ میرا بیٹا جو ہے یہ میرے ساتھ ہے. اور پھر جو راستے میں حضرت عثمان کا، اس وقت ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی نہیں ہوئے تھے، بالکل ٹھیک. ان کا جو طریقہ تھا تو وہ یہ کرتے تھے کہ جب رکنا ہوتا تھا وہ اونٹ کو بٹھاتے تھے، خود ایک درخت دور کی جا طرف کے جو آرام کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ اونٹ میں آپ اترتی تھیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ مدینہ شریف کی جو ہے طرف چل پڑی، آپ بالکل ٹھیک پہنچ گئی. یہاں تک گفتگو ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ آپ مدینہ شریف جب پہنچی ہیں ڈاکٹر صاحب، تو اس میں ایک بات بڑی خاص تھی کہ وہ آپ کے ظاہر بہادری اور شجاعت کی وجہ سے لوگ اس بات کو تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں تھے کہ آپ اتنے بڑے قبیلے سے تعلق اور اس طرح سے آپ تشریف لائی ہیں. یہیں سے آپ کی شخصیت کا ایک اور پہلو نکل کے آتا ہے کہ اس کے بعد آپ کا جو علمی مقام اور مرتبہ، اور خاص طور پر جس انداز سے پھر مدینہ میں آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی ترویج کے لیے کام شروع کیا ہے. تو ہم ذرا اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ جی کن کن ہستیوں نے آپ سلام اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا، ذرا یہ بھی بتائیے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، میں اسی کیفیت کے تسلسل میں یہ جملہ جو آپ نے بھی انٹرو میں کہا عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت عثمان بن طلحہ نے اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن آپ نے خدمت کی ہے زوجہ مصطفیٰ کی، تو رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء نے اس خدمت کے بعد انہیں کعبے کی چابی دے دی. جس نے ایک بار زوجہ مصطفیٰ کی سواری کی لگام پکڑی ہے اسے کعبے کی چابی مل گئی. تو جنہوں نے سال ہا سال سرور کائنات کے لیے دسترخوان بچھایا ہوگا تو میرا رب انہیں کون کون سے انعامات عطا فرمائے گا. ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا اور خدمت کی ہے زوجہ مصطفیٰ کی، تو جنہوں نے مصطفیٰ کی خدمت کی ہے تو اللہ انہیں کتنا عطا فرمائے گا. اور جو پروفیسر صاحب نے فرمایا یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے نا، ازواج بھی اللہ کا انتخاب ہیں، اولاد بھی اللہ کی انتخاب ہے، اہل بیت بھی، اور اصحاب بھی، سارے اصحاب بھی اللہ کا انتخاب ہے. حضرت ابن حجر عسقلانی الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں جناب ام سلمہ کے حوالے سے کہتے ہیں کانت ام سلمہ موصوفتاً بالجمال البارع والعقل البالغ والرأی الصائب. اگر رائے دیکھنی ہے تو ام سلمہ کی صائب رائے ہے، جو آگے ذکر ہوگا واضح ہوگا کس کس موقع پہ رائے دی. رسول اللہ نے بھی پسند فرمایا اور اللہ نے بھی اسے پسند فرمایا. عقل بھی بالغ ہے، صرف عمر کے اعتبار سے بالغ نہیں، طبعی طور پہ بالغ نہیں، اللہ نے شعور بھی بالغ عطا فرمایا ہے، اور جمال بھی عطا فرمایا، خوبصورتی بھی عطا فرمائی، حسن بھی عطا فرمایا. علم و فضل کی بات کی جائے تو جو آپ نے انٹرو میں کہا، تفسیر بھی، حدیث بھی، فقہ بھی، علم الانصاب بھی، علم معاشرت بھی، اور اللہ رب العزت نے شعر و ادب کا ذوق بھی انہیں عطا فرمایا تھا. کئی احادیث آپ سے مروی، کئی احادیث، وہ انشاءاللہ بعد میں ہم اس حوالے سے مرویات کا بھی ذکر ہوگا. تو یہ آپ کو اللہ رب العزت نے تفسیر کا، حدیث کا، فقہ، یہ کیوں عطا فرمایا؟ آپ کو رغبت بہت تھی. جنید بھائی ایک دن اپنے گھر میں بیٹھی، حجرہ بھی مسجد نبوی کے ساتھ تھا ساری ازواج کا، تو آپ نے بال گندوا رہی تھی، آپ مصروف تھی ایک کام میں، تو مسجد نبوی سے آواز آئی سرور کائنات کی ایھا الناس، تو آپ نے وہ کام چھوڑ دیا اور آپ نے کان مسجد نبوی کے ساتھ لگا لی کہ جو بھی اللہ کے رسول کہتے تھے حضرت ام سلمہ اسے اپنے لیے محفوظ کر لیا کرتی تھی. اسی لیے تو تابعین کا پورا گروہ جو آپ نے کہا انہوں نے آپ سے سیکھا ہے. جناب سعید بن مسیب کو دیکھ لیجئے، شقیق بن سلمہ کو دیکھ لیجئے، اسود بن یزید کو دیکھ لیجئے، اب جناب مجاہد کا نام، نافع بن جبیر بن مطعم کا نام، نافع مولا عمر کا نام، جناب عطا بن ابی، یہ تفسیر کا باب نہیں مکمل ہوتا حضرت ام المومنین جناب ام سلمہ کے بغیر. آپ نے کائنات کو اور خاص طور پہ خواتین کو وہ مسائل سمجھائے ہیں جو آپ کے ازواج کے علاوہ کوئی اور سمجھا نہیں سکتا تھا. ایک دن سرور کائنات کی بارگاہ میں، یہ خواتین کے لیے بطور خاص عرض کروں گا، ایک دن سرور کائنات علیہ تحیۃ و ثناء کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، آقا یہ بتائیے جنت کی حوریں زیادہ افضل ہیں یا یہ کائنات میں جو عورتیں ہیں یہ زیادہ افضل ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا عورتیں زیادہ افضل ہیں. کہنے لگی آقا وہ کس طرح؟ کہنے لگی یہ نمازیں پڑھتی ہیں، عبادات کرتی ہیں، اپنے خاوند کو خوش رکھتی ہیں، گھر کے کام کرتی ہیں، یہ جو وہ کام کر رہی ہوتی ہیں اللہ انہیں صدقے کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے، فرائض کی ادائیگی بھی ہو جاتی ہے. اور جناب جبرائیل علیہ السلام کی زیارت کا شرف بھی انہیں حاصل ہوا ہے حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں. جناب دہیہ کلبی، ہاں جی، وہ دہیہ کلبی گفتگو کر رہے تھے تو حضرت ام سلمہ پاس کھڑی تھی.
آگے میں عرض کروں گا کہ آقا کتنا پردے کا حکم دیتے تھے، لیکن آج ایک غیر معمولی واقعہ ہوا کہ دیہیا گفتگو کر رہے ہیں، لیکن آقا نے ام سلمہ کو یہ نہیں کہا کہ پردہ کر لو، وہ گفتگو کرتے گئے، یہ سنتے گئے، جب وہ چلے گئے تو آقا نے پوچھا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ تو دیہیا ہے۔ آپ نے فرمایا دیہیا نہیں، دیہیا کی صورت میں یہ جبریل امین تشریف لائے ہیں، جبریل امین آئے ہیں۔ اور پردے کا کتنا حکم ہے، صرف دیکھنے والے مردوں سے نہیں، نابینا مردوں سے بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ خواتین کو کہ جناب حضرت ام المومنین جناب میمونہ اور حضرت ام سلمہ دونوں تشریف فرما تھیں، اور نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے۔ جب وہ آ گئے تو ان دونوں نے پردہ نہ کیا، تو میرا آقا علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا تم کیوں نہیں پردہ کر رہی؟ کہنے لگے آقا انہیں تو نظر نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا تمہیں تو نظر آتا ہے نا، تو تمہارے لیے بھی پردہ ہے۔ آج مردوں کو پردے کا حکم دینے والے سرور کائنات کی زوجہ کے ذریعے یہ بات یاد رکھیں، خواتین کو بھی پردے کا اتنا ہی حکم ہے جتنا مردوں کو ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ پروفیسر صاحب ذرا بتائیے کہ وہ جو حرم پاک میں تشریف لانے کا واقعہ ہے، لیکن اس سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پاک آ جائے ساتھ ساتھ کہ آپ کی جو شہادت ہوئی اور اس کے بعد کیسے یہ واقعہ ہوا۔ قرآن پاک میں ہے کہ ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، غم کے ساتھ خوشی بھی ہے۔ اللہ سیدہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے اسلام کی عظمت کے لیے جو تکلیفیں برداشت کیں، جن کا اختصار کے ساتھ تذکرہ ہم کر چکے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب انہیں اس کا اجر دنیا میں کتنا مل رہا ہے، اس نصیبے پر قربان جائیں۔ سیدنا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اسلام کے سپاہی، جہاد کے لیے، اور جنگ احد میں آپ کو ایسے زخم لگے کہ جن کی وجہ سے آپ کے جسم میں ان کے اثرات رہے، اور 4 ہجری کو ایک زخم پھٹا اور اس کی وجہ سے آپ شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز۔ اللہ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ان کی جدائی کی وجہ سے ایک کیفیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کا جنازہ پڑھایا۔ یہ بات ہمارے حاضرین سامنے توجہ سے سنیں، کیا عشق والی بات۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج معمول سے ہٹ کر ابو سلمہ کے جنازے میں 4 تکبیر کی بجائے 9 تکبیریں فرمائیں۔ کیا بات ہے، کیا کہنے۔ ان 9 تکبیرات کو سن کر صحابہ رضی اللہ عنہم کو تعجب ہوا، اور آپ کی خدمت میں یہاں تک کہہ ڈالا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آج آپ سے کوئی صاحب تو نہیں ہوا؟ وہاں کہاں صاف ہونا تھا جہاں ما ینطق عن الہوا کے تمغے ہوں۔ فرمایا کہ تم 9 تکبیروں کی بات کرتے ہو، میرا ابو سلمہ 1000 تکبیروں کے قابل تھا۔ اللہ، اگر یہ بھی پڑھتے تو کم تھے، یہ بھی پڑھی جاتی تو کم تھی۔ ہائے 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 ہائے۔ اور اس کے بعد ایک اہم بات، اچھا ساری شریعت تبدیل ہو گئی، یہاں پہ سارا نظام تبدیل ہو گیا، جو نظام مصطفیٰ ہے وہی شریعت ہے۔ وہی شریعت ہے جی، جو زبان اقدس سے نکل گیا، جو آپ کا عمل آ گیا، اسی کو تو شریعت کہتے ہیں۔ شریعت نام ہی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں پر حضرت
ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا پاک دامن تھامتے ہوئے ایک انتہائی مؤدبانہ ناظرین تک بات عرض کروں گا کہ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کا جنازہ پڑھایا، 9 تکبیرات کہیں، اور اس کے بعد آپ کے جسد اطہر کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی تھیں۔ اللہ، خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ابو سلمہ کا یہ بھی بخت دیکھیے کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی جن کو ہاتھ لگنے مس کرنے کو تڑپا کرتے تھے، آج اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ہاتھ مبارک ان کی آنکھوں پر پڑا، آپ نے ان کی آنکھیں بند کی اور اس کے بعد دعائے مغفرت کی۔ آپ نے ایک جملہ بھی فرمایا جس کا کم و بیش مفہوم یہ ہے کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو انسان کی کھلی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی روح نکل کے جا رہی ہے۔ یہاں پر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جنازے میں دعا ہو چکی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسند امام احمد میں ہے کہ آپ نے دعائے مغفرت فرمائی جنازے کے بعد، اللہ اکبر، اور اس کے بعد آپ نے ام سلمہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور ان کلمات کے ساتھ دعا کرتے رہنا کہ اللہ مجھے ان کا نعم البدل عطا کر، بہتر نعم البدل عطا کر، نعم البدل، اس کا بہتر بدلہ عطا فرما۔ اور یہاں پر اسلام کا دنیائے انسانیت پر ایک عظیم احسان ہے کہ معاشرے کے اندر بیوہ ہونے والی عورتوں کو تنہا مت چھوڑو۔ آج جہاں شریعت اجازت دیتی ہے وہاں پر معاشرے کو مقدس اور مطہر رکھنے کے لیے ان باتوں کی طرف آنا چاہیے۔ اچھا، دعا کی قبولیت، بہتر نعم البدل، جی۔ تو پھر جب آپ وضع حمل کے بعد جب عدت پوری ہو گئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی پیغام گیا، لیکن آپ نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب پیغام آیا، اس موقع پر ان کے اندر جو ایک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پہلو تھا، عرض کرنے لگیں میں کوئی شرمیلی حد سے زیادہ ہوں، اللہ اللہ اللہ، صاحب اولاد ہوں، 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں، اب سلمہ ہے، عمر ہے، زینب ہے، درہ ہے، اور پھر یہ کہ میری عمر زیادہ ہے، لیکن حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی کا پیغام دیا، اور اس کے بعد ان کا نصیبہ جاگا کہ اس کا کیا بدل ملا، کہاں اس غم کو اللہ تعالیٰ نے دائمی مسرتوں میں بدل کے رکھا۔ آخر میں جو مرویات ہیں آپ نے جو روایتیں کی ہیں وہ بڑی اہم ہیں، اور ظاہر ہے آپ اگر احادیث کی روایتوں کے باب سے آپ کو نکالا جائے تو وہ باب مکمل ہی نہیں ہوتا۔ فرمائیے۔ جنید بھائی، حضرت ام المومنین کی 378 مرویات ہیں، جن میں 13 روایات جو ہے نا متفق علیہ ہیں، یعنی جن کو امام بخاری نے بھی ذکر کیا اور امام مسلم نے بھی کیا، اور 3 روایات وہ ہیں جن میں امام بخاری جو ہے نا منفرد ہیں، یعنی جن کو صرف امام بخاری نے ذکر فرمایا ہے۔ درست۔ فقہی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ حضرت ابن عباس اور ایک اور صحابی تھے جن کا نام ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن، ان کے درمیان ایک فقہی اختلاف ہو گیا، اور اختلاف یہ ہوا کہ ایک عورت کو طلاق بھی ہوئی تھی اور اس نے بچے کو بھی جنم دیا۔ سوال یہ پیدا ہو کہ اب عدت کیا ہوگی، کیا طلاق کی عدت گزارنی ہے یا وضع حمل ہے، کیونکہ وہ فوراً ہی وضع حمل ہو گیا تھا۔ اب حضرت ابن عباس نے کہا کہ نہیں، وہ عدت جو ہے نا ابعد الاجلین گزاری جائے گی۔ ابعد الاجلین سے مراد یہ کہ جب 2 صورتیں بن جائیں تو جو عدت زیادہ ہوتی ہے ایام کے اعتبار سے وہ گزارنی چاہیے۔ ابو سلمہ نے کہا کہ نہیں، وضع حمل جو پہلے ہو گیا اسی پہ یہ عدت جو ہے ختم ہو جانی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ نے بھی تائید کی۔ پھر یہ تینوں اصحاب مل کے فیصلہ کروانے کے لیے حضرت ام سلمہ تک پہنچے تو انہوں نے کہا یہ واقعہ میرے سامنے ہوا تھا، ایک خاتون ہے جس کا نام ہے صبیہ اسلمیہ، اس کا یہ واقعہ ہوا تھا، بالکل اسی طرح کا جو صورت آپ کے سامنے پیش آئی ہے، تو آقا نے وضع حمل کو ہی عدت قرار دے کر اسے دوبارہ نکاح کی اجازت عطا فرما دی تھی۔ اور کیا کبار صاحب آپ کی بارگاہ میں، جی ہاں، اور کبار صحابہ تابعین تو پھر پیچھے رہ گئے نا، صحابہ کرام آ کے ابن عباس جیسے صحابی آ کے ان سے رائے لیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت ہم یہ دیکھتے ہیں جس کی طرف حضرت پروفیسر صاحب نے اشارہ فرمایا کہ جب حضرت ابو سلمہ دنیا سے رخصت ہوئے نا تو حضرت ام سلمہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئیں تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، پہلے تو آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مریض کی عیادت کرو یا کسی میت کے پاس چلے جاؤ تو وہاں کھڑے ہو کے خیر کا جملہ بولا کرو۔ مریض کی عیادت کرنے جاؤ تو اسے کوئی ایسا آئینہ نہ دکھایا کرو کہ وہ ویسے ہی ختم ہو جائے، بلکہ خیر بولا کرو، کیوں جو تم بولو گے ملائکہ اس پر ہی آمین کہتے ہیں۔ تو آقا بتایا کہ ابو سلمہ تو رخصت ہو گئے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا یوں کہو اللہم
اللہم اغفر لی ولہ، کہ اللہ مجھے بھی معاف فرمائے اور انہیں بھی معاف فرمائے، اللہم عاقبنی منہ عقبہ حسنتاً، اور اللہ تعالیٰ مجھے ان کا نعم البدل عطا فرمائے، ان سے بہتر بدل عطا فرمائے۔ جنید بھائی یہ مسئلہ بھی ہمیں سمجھنا ہے، حضرت ام سلمہ کے ذریعے سمجھنا ہے، اگر انسان کو بحیثیت مسلمان، کیونکہ تعدد ازدواج کی اجازت ہے شریعت میں، اگر ایسی کوئی صورت بن جائے، ازدواج کثرت سے ہو جائیں، تعدد ہو جائے، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تقسیم کو برابر رکھنا ہے۔ آقا نے حضرت ام سلمہ سے جب نکاح کیا 3 راتیں وہاں گزاری، آقا نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو میں 7 راتیں گزار لوں، تو وہ بولنے لگی تو آقا نے فرمایا یہ یاد رکھنا اگر 7 یہاں گزاروں گا تو پھر سب کے پاس میں نے 7 گزارنی ہے۔ تو یہ 7 راتوں کی جو تقسیم ہے وہ 1 رات ہو، 2 ہوں، 3 ہوں، جب تک یہ عدل نہ ہو سکے تو شریعت نے شرائط کے ساتھ تعدد کی اجازت دی ہے، ہمیں اسے لازم نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ سنت پہ ضرور عمل کرنا ہے۔ اور یہ روایت مبارکہ بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ حضرت ام المومنین ام سلمہ کے جہاں اتنے فضائل ہیں، کمالات ہیں، اوصاف ہیں، علم کے اعتبار سے اور اصابت رائے کے اعتبار سے، آپ کے اندر جو حب اہل بیت کا جذبہ تھا وہ بھی بڑا نمایاں تھا، وہ بڑا نمایاں جذبہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن یہ روایت کرتے ہیں، وہ روایت کس سے کرتے ہیں؟ وہ حضرت مصاور حمیری سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنی ماں سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے حضرت ام سلمہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، کہتے ہیں قالت سمیت ام سلمہ تقول، ام سلمہ یہ کہہ رہی تھی کہ ام سلمہ نے رسول اللہ کو علی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ علی تیرے ساتھ محبت مومن کرتا ہے اور جو تیرے ساتھ محبت نہیں کرتا وہ منافق ہوتا ہے۔ تو یہ روایت ام المومنین کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ اور بالکل آخری بات یہ ہے کہ ام المومنین خود ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ بھی میرا اعزاز ہے کہ آقا میرے گھر میں تھے تو یہ آیات نازل ہوئیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی، آیت نازل ہونے کے بعد آقا نے کہا حسن کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ، اور پھر اپنی چادر میں داخل کر لیا۔ تو میں نے کہا آقا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں۔ آقا نے فرمایا تم بھی تو اہل بیت میں سے ہو۔ آقا نے یہ اعزاز عطا فرمایا۔ آخری وجدان کا ایک جملہ، جس طرح آپ نے وجدان سے آغاز کیا تھا، میرا دل یہ کہتا ہے جس گھر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جو اہل بیت کی تطہیر کی آیت ہے، وہی ہستی اس لائق تھی کہ اسے خاک کربلا بھی عطا کی جائے۔ اللہ کیا اچھی بات ہے، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ہمارے ساتھ ملک ممتاز ثنا خان جناب فیصل نقشبندی صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور آئیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب۔ نیکی یعنی نیک کام میں یقینی کامیابی کے حوالے سے آپ وظیفہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی نیک کام کا ارادہ رکھتا ہے تو 313 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور 24 بار پہلا کلمہ پڑھ کر اس کام کا آغاز کرے تو انشاءاللہ یقینی کامیابی ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، جس دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو گے اس دن آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ملا مرتبہ ام سلمہ کو اعلیٰ، ملا مرتبہ ام سلمہ کو اعلیٰ،
سلمہ کو آلہ ہے سرتاج جن کا دو عالم کا دولہا ہے سرتاج جن کا دو عالم کا دولہا فرامین سرکار کی راویہ ہے فرامین سرکار کی راویہ ہے پیش نظر ان کے آقا کا اسوہ ہے پیش نظر ان کے آقا کا اسوہ فراست میں علم و عمل میں ہے کامل فراست میں علم و عمل میں ہے کامل ہے قرب ان کو حاصل حبیب خدا کا ہے قرب ان کو حاصل حبیب خدا کا وہ ساجد ہے امی سبھی مومنوں کی وہ ساجد ہے امی سبھی مومنوں کی فضائل حسائل شمائل میں یکتا ملا مرتبہ ام سلمہ کو آلہ ہے سرتاج جن کا دو عالم کا دولہا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم